Assalamu alaikum. We are studying Pakistan Affair, a series of lectures about history of Pakistan. And our today's topic is Allahabad Address, 1930 by Dr. Allama Muhammad Iqbal. ٹھیک ہے جی. علامہ اقبال نے الہ آباد ایڈریس دیا تھا 1930 میں. اس میں بہت بڑے اس کے امپیکٹس ہیں, فیوچر امپیکٹس ہیں پاکستان موومنٹ پہ. ٹھیک ہے, اس کے ہم سیلین فیچرز دیکھیں گے اور ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے امپورٹنس اینڈ سیلین فیچرز یہ لے کر چلنے کا. اس کے ساتھ ہی ہم علامہ اقبال کے جو الفاظ ہیں ان کی اسپیچ کے, جو کہ آپ کو جگہ جگہ لکھے ہوئے ملیں گے کتابوں میں, گوگل پہ اور ہر جگہ پر, وہ اکثر پوچھے بھی جاتے ہیں. یہ الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے پیپرز پوائنٹ آف ویو سے. میں وہ ریڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے, آپ لوگ اس میں سے کرکس لیں اور پھر میں آگے چلتا ہوں. اقبال نے کہا, آئی ووڈ لائک ٹو سی دی پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, سندھ اینڈ بلوچستان amalgamated into single state, self-government within or without British Empire. Self-government within or without British Empire. The formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India. اس میں سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس میں علامہ اقبال نے ایک ڈائریکشن دی کہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں جو مسلم میجورٹی علاقے ہیں, فار ایگزامپل ویسٹرن پروونسز جو کہ پنجاب تھا, NWFP جو کہ ابھی ہمارا KPK ہے, بلوچستان, سندھ, اور ادھر ایسٹ میں بنگلہ دیش جو تھا, ان سب کو ملا کر ایک نیا سیٹ اپ کریٹ کیا جائے, جو کہ ایک ڈائریکشن تھی ٹورڈز فل فلیج انڈیپینڈنٹ کنٹری. ٹھیک ہے, تو یہ علامہ اقبال کے الفاظ تھے. یہاں سے لوگوں کو ایک ڈائریکشن ملی, ایک امید ملی کہ ہاں جی یہ جو علاقے ہیں, یہ جو ودن اور وداؤٹ برٹش امپائر, اس کے ساتھ یا اس کے الگ ہم ایک کنسولیڈیٹڈ ایک فائنل ڈیسٹنی ہمیں جو دکھائی گئی, تو کیوں نہ ہم اسے الگ ملک ہی بنا لیں اور وہی علاقے الگ ملک بنے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان علامہ اقبال کا خواب ہے, تو انہی وجوہات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دور اندیش شخصیت تھے. انہوں نے 1930 میں ایک ڈائریکشن دی, اسی پر آگے کام ہوا. آتے ہیں لیکچر کی جانب. سیلینٹ فیچرز کیا ہیں جی اس کے؟ اقبال پریزنٹڈ آئیڈیا آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ. ٹھیک ہے, سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کا آئیڈیا دیا. کیا آئیڈیا دیا؟ ود ان اور وداؤٹ برٹش امپائر. ٹھیک ہے, مسلم میجورٹی علاقوں میں. نیکسٹ, فلسافیکل کریکٹر آف اسلام. انہوں نے وہ جو ان کا آئیڈیا تھا, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشغر, وہ ان کا جو آئیڈیالوجی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ تمام مسلم امہ اکٹھی ہو جائے, اور انہوں نے ہندوستان میں جو سب کانٹیننٹ تھا اس میں مسلم میجورٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پین اسلامزم کا ایک کانسیپٹ ہے, انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, کہ پوری مسلم امہ یکجا ہو جائے. تو فلسافیکل ایک کانسیپٹ دیا کہ تمام مسلمان اس علاقے کے اکٹھے ہو جائیں, وہ ایک لارجر کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھتے تھے. اینڈ تھرڈ, فیڈرل سسٹم دیا کہ پروونسز کے پاس اختیارات ہوں گے اور اوپر فیڈریشن کے پاس بھی کچھ اختیارات ہوں گے, مطلب ان کی ڈویژن آف پاورز ہوں گی. پروونسز اپنی جو ریگولر کام ہیں وہ خود کریں گے, اور کچھ چیزیں فیڈریشن کے پاس ہوں گی. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پروونشل پاور میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گی. اس وجہ سے جو مسلم میجورٹی پروونسز ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک آئیڈیا دیا تھا. اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ امپورٹنس پہ آتے ہیں. ٹو نیشن تھیوری. اگین ہم نے ہر چیز کو ایسے انگیج کرنا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ اس کا کیا لنک تھا, اس ایونٹ کا ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ کیا لنک تھا, اور فیوچر ڈیولپمنٹس کیا کیا ہوئیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ, پاکستان موومنٹ سپورٹڈ. اس ایڈریس نے پاکستان موومنٹ کو ایک نئی جان بخشی. اٹ ہیز پرووائڈیڈ اے نیو اسٹرینتھ ٹو دا پاکستان موومنٹ. اینڈ تھرڈ, ڈائریکشن فار فیوچر. Iqbal has given a direction for future, and this area would be a part of future country or future promise or future setup. ٹھیک ہے,
इट वॉज बेसिकली अ डायरेक्शन. अब मेंटोर क्या करता है, एक आइडियोलॉजिकल थिंकर क्या करता है, आपको एक डायरेक्शन देता है. ठीक है, काम करने वाले अपना काम करते हैं, एक थिंकर जो पीछे बैठा होता है, वो थिंकर कौन था, अल्लामा इकबाल. तो इन्होंने एक डायरेक्शन दी. अभी ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, इस पे भी क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि व्हाट आर दी इम्प्लीकेशंस ऑफ इलाहाबाद एड्रेस ऑन पाकिस्तान मूवमेंट, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंस टाइप का क्वेश्चन आता होता है. तो इस दौरान हम वही टॉपिक्स देख रहे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. इस दौरान 1930 का ये टाइम है. 1930-32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई. उनकी इम्पोर्टेंस इस वजह से इतनी नहीं है, या मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि उस पर क्वेश्चन नहीं आता. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी अल्लामा इकबाल ने लीड किया था जी, मुस्लिम की जो डेलीगेशन थी, और मुसलमानों की बड़ी भरपूर उसमें प्रेजेंस थी. पहले हिंदूज़ और कांग्रेस ने बाइकआउट किया, बाद में जो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने शिरकत थी 32 वाली में. तो उसमें भी कुछ बातें डिस्कस हुई कि किस तरह का सेटअप हो. वो बैठते थे यूके में, तो डिस्कशंस होती थी, फिर फेल हो जाती, फिर 2nd कॉन्फ्रेंस फिर फेल, फिर 3rd कॉन्फ्रेंस फिर फेल. बहरहाल उनका कोई नतीजा ख़ास नहीं निकला कि उसके क्वेश्चन दिया जाए. ठीक है, उस पर क्वेश्चन नहीं आता. 1930 हो गया. इसके बाद हम फ्यूचर डेवलपमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इंशाल्लाह आपका पाकिस्तान बनाकर छोड़ेंगे. थैंक यू.